كان محمد أبا أحد من رجالكم. یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں نے ربوہ میں دیکھا وہ تو بہت ایک مطلب اتنی ساری باتیں، اتنی ساری کہانیاں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں کافی سارے عہدوں پہ بھی کام کرتی رہی، اور اس کے علاوہ میں مطلب میرا اللہ کے فضل سے کچھ اخلاق بھی ایسا ہے کہ ہر عورت جو ہے نا وہ مجھے اپنا دکھ آ کے بتا دیتی تھی، اور مجھے کہتی باجی آپ صدر صاحبہ سے یہ بات کریں، آپ سیکٹری صاحبہ سے یہ بات کریں، آپ امور عامہ میں یہ میرا کیس لے کے جائیں. تو میں اس طریقے سے مجھے بہت سارے لوگوں کے حالات پتہ چلے. تو میری ایک جاننے والی ہے ناہید باجی، جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا، ماسٹر حق صاحب کی بیٹی ہیں، آزاد کشمیر بیل، ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں تھا بیل، وہاں پہ وہ رہتے تھے. ان کی چھوٹی بیٹی تھی فہمیدہ، وہ ربوہ صدر محلے میں رہتی تھی اور اچانک وہاں سے غائب ہو گئی. اور جب بھی میں ناہید باجی سے پوچھتی ہوں باجی آپ کو فہمیدہ کا کچھ پتہ چلا، وہ کہہ دیتی نہیں کچھ پتہ نہیں چلا، جماعت والوں نے بھی کوشش کی تھی نہیں پتہ چلا، لگتا ہے کہ نہ کسی شادی کر لی ہے نا. جس کا بھی پوچھے نا کہہ دیتے ہیں شادی کر لی تو غیر احمدی کے ساتھ چلی گئی. اور اگر جی کوئی لڑکی شادی کر کے کسی غیر احمدی کے ساتھ گئی ہے تو وہ مر تو نہیں گئی نا. اس بالکل کا صحیح. کچھ تو پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کی بیٹی کس کے ساتھ ہے، کہاں پہ ہے. اور اگر آپ کو کچھ پتا نہیں تو آپ کا کام ہے آپ قانونی کارروائی کریں، مسنگ کمپلین لکھوائیں کہیں پہ. اور جماعتی عہدیداروں سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس کیا اختیارات ہیں کہ آپ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں. آپ نے مرزا کو ماننا، آپ تویز گنڈے دیں اس کے لیے جو کرتے ہیں، جیسے بابے کرتے ہیں وہ کام آپ کریں، لوگوں کے فیصلے نہ کریں. فیصلے کرنے کے لیے عدالتیں ہوتی ہیں، قانون ہوتا ہے، پولیس ہوتی ہے. آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ آپ لوگوں کے فیصلے کیا کریں، ان کی شادیوں میں معاملات میں دخل دیں، ان کے ذاتی معاملات میں، ان کے مطلب ہر قسم کے معاملات میں یہ لوگ دخل اندازی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور جی ادارے بنائے ہوئے، ان کو ادارے بنانے کا یا اس طرح کے کورٹ کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے کا، پولیس کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی اختیار، قانونی اختیار نہیں ہے ان کے پاس کسی قسم کا. اور ایک وہ ناہید باجی کی بہن فہمیدہ جس کا میں نے ذکر کیا، ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. اس کے علاوہ ایک کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ کم از کم 16-17 سال سے زیادہ ہو گئے. 16-17 سال سے کسی کو نہیں پتا کہ وہ ماسٹر فہمیدہ حق صاحب کی صاحبہ کا، بیٹی. کسی کو کوئی پتا نہیں ہے کہ وہ شادی کر کے گئی ہیں، وہ زندہ جی ہے کہ مردہ ہے، ان کے ساتھ جی کیا جی ہوا کسی کے کچھ علم میں پتا نہیں ہے. نہیں. تو دوسری ایک لڑکی ہے علیم، اس کے ابو کا نام ہے تجمل حسین، اور اس کے دادا کا نام ہے محمد حسین، وہ فوت ہو گئے. تجمل حسین صاحب راول پنڈی میں رہتے ہیں، اور ان کی بیٹی کا نام علیم ہے. علیم جو ہے وہ تقریباً کم از کم 10-12 سال سے وہ بھی غائب ہے. اور جب بھی میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے علیم کا کوئی پتہ کیا کہ وہ کہاں پہ، کہتے نہیں جی وہ کسی پروفیسر کے ساتھ شادی کر کے بھاگ گئی ہوگی. وہ جی پروفیسر ایک سے پڑھتی تھی، ہمیں شک ہے اس کے، اگر وہ پروفیسر کے پاس پڑھتی تھی تو یقیناً ماں باپ کو پتا ہوگا کہ اس پروفیسر کے پاس پڑھتی تھی. ٹھیک ہے، اور آپ کا کام تھا آپ اسے ڈھونڈیں اور پتا کریں کہ وہ زندہ ہے، مر گئی، بک گئی، کہاں گئی. اگر آپ نے نہیں پتا کیا تو پھر آپ کیا نام ہے کم از کم مسنگ کمپلین لکھواتے. اور اگر یہ لوگ نہیں لکھواتے تو میں آپ سب کے توسط سے یہ اپیل کرتی ہوں اپنے پاکستانی جو بھی قانون کے محافظ ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ان سے کہ ان لڑکیوں کا پتہ کریں، ان لڑکیوں کا پتہ کریں کہ آخر ربوہ سے لڑکیاں غائب کہاں ہوتی ہیں. اور یہ جماعت کے اندر سے غائب ہوئی اور جماعت میں کمپلین لکھائی اور جماعت والے ہی وہ جی ہاں اور نہ کر کے ان کو واپس بھیج دیتے. اور ماں باپ بھی اتنے کوئی لوگوں کے اندر یہ باتیں بھی ان لڑکیوں کے بارے میں لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مار کے کہیں چھپا دی ہیں ہاں جی اپنے ہاں جی ہاں جی مکانوں میں ہاں یا جی. سینوں میں. یہ آپ کو پتا یہ تو ہر کسی کو شک ہوتا ہے، ایون کہ مجھے بھی شک ہوتا ہے. مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ لڑکی کوئی چلی گئی ہے اور اس نے واپس ماں باپ سے کبھی رابطہ ہی نہیں کیا. لڑکیاں کبھی اتنی سخت دل نہیں ہوتی. وہ اور اگر کسی نے رپورٹ پولیس میں نہیں لکھوائی کہ وہ کدھر نہ گئی ہیں. نہیں کوئی رپورٹ نہیں لکھوائی. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ایک آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گاؤں کی وہ بھی میری رشتے میں خالہ لگتی تھی، اس نے انہوں نے پہلے میری بڑی خالہ کی مطلب میری امی کے چچا کی بیٹیاں تھیں، پہلے بڑی لڑکی کی شادی جس بندے سے کی اس بندے سے 3 مہینے کے بعد ان کی طلاق ہو گئی کسی وجہ سے. بہرحال وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کو پسند نہیں تھی جو بھی. اور اس کے بعد انہوں نے اس بچی کی شادی جو ہے نا جس جگہ پہ کی
اس جگہ پہ یہ تجمل حسین جو جس بندے کا میں نے آپ کو بتایا جس کی بیٹی غائب ہے، اسی بندے نے اپنی مطلب سالی بھی تھی اور چھوٹی بھابھی بھی تھی، اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی بہت دفعہ کوشش کی، اور وہ 3-4 دن کے بعد جو ہے نا جس طرح کس طرح کر کے واپس اپنے ماں باپ کے پاس، 3-4 دن بعد کشمیر میں عموماً وہ رواج ہے کہ شادی کے بعد آتی ہیں لڑکیاں، تو وہ جب واپس آئی تو اس نے آ کے نا میرے ابو سے یہ ساری کمپلین کی تھی کہ مجھے جو ہے نا اپنا یہ جو میرا بہنوئی بھی ہے، جیٹھ بھی ہے، تو اس سے مجھے بہت خطرہ ہے، میں بہت مشکل سے یہاں تک آئی ہوں، آپ میرے لیے کچھ کریں۔ تو کیونکہ اس وقت ہمارا گھر آپ آپ کے کو پتا ہے، آپ کے ابو سے کمپلینٹ کیوں کی؟ آپ کے ابو صدر جماعت تھے وہاں پہ؟ صدر جماعت بھی تھے اور میرے ابو اس کے بہنوئی بھی تھے، اور ویسے بھی میرے ابو جو ہے نا وہ بہت اچھے تھے، مطلب کوئی بات ہو تو وہ حق کی بات کرتے تھے، ان میں سے اور کسی میں بھی یہ جرت نہیں تھی۔ تو اس نے میرے ابو کو بولا کہ آپ بھائی جان بات کریں میرے لیے، تو میں اب بڑا اللہ اللہ کر کے یہاں تک بچ کے آ گئی ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ابو نے بولا کہ اچھا بیٹا آپ پریشان نہ ہو، جمعے کی نماز ہو گئی اس کے بعد میں بات کروں گا۔ جمعے کو سارے لوگ ہمارے گھر آتے تھے، اس کے ماں باپ نے بھی آنا تھا۔ تو جب جمعہ شروع ہوا ہے نا نماز، تو یہ جو خان صاحب تھے نا تجمل حسین، یہ اچانک غائب ہو گئے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس جو میری سب سے چھوٹی خالہ، ان کا نام بشرا تھا، بیبی ان کو کہتے، وہ بھاگتی آئی اور انہوں نے آ کے وہاں پہ اپنی ماں کے کان میں کچھ کہا، مطلب یہ کہ اس وقت بھی بچی کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ بتاتی کہ باجی جل کے مر گئی ہے یا چیختی روتی آتی، ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے آ کے ماں کے کان میں کہا اور ماں ایک دم روتے ہوئے بھاگی ہے اٹھ کے۔ تو پھر ہم لوگوں نے پوچھا سب نے کہ کیا ہوا، تو پتا چلا جی طاہرہ باجی نے اپنے آپ کو آگ لگا دی۔ اور جب وہ بیچاری جی یہ سب لوگ پہنچے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 98% جل چکی تھی، اور صرف وہ تھوڑا تھوڑا بول رہی تھی، اور پولیس والے آئے اور دوسرے لوگ آئے ہمارے گاؤں کے، ان لوگوں نے اس بیچاری نے کہا کہ امی مجھے سچ بتانے دے پولیس والوں کو، امی خدا کا واسطہ مجھے سچ بتانے دے پولیس والوں کو۔ تو امی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ تم نے کچھ نہیں بتانا، جماعت والوں نے منع کیا ہوتا ہے، آپ اپنی بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتے، ایون کہ آپ مر رہے ہیں، جل گئے ہیں آپ۔ تو اس کے ساتھ جو ہوا یہ تھا کہ اس لڑکی کو اکیلا دیکھ کے اس کا جیٹھ دوبارہ اس کے ان کے گھر پہنچ گیا تھا، اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، یا خدا جانے وہ کامیاب ہوا اس میں، اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ پہ پیٹرول ڈال کے خود کو آگ لگا دی۔ 19 سال کی وہ لڑکی مر گئی تھی۔ بتائیں ان کو کہ وہ کیس کہاں کیا انہوں نے، کیوں نہیں کیا، کیا تھا پیچھے؟ اس لڑکی کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا؟ کوئی بالکل نہیں، فوراً اس کو دفنا دیا، وہ بیچاری جلنے کے بعد صرف 4 گھنٹے زندہ رہی تھی۔ یہ اس لیے کیس نہیں ہوا کہ جماعت کا خوف ہے، جماعت کیس کرنے نہیں دیتی لوگوں کو اپنی جماعت کی آواز؟ بےزتی ہوتی ہے، جماعت والے اپنی ہر بات چھپاتے ہیں، ایون کہ اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ہو جائیں چھپاتے ہیں، اس لیے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ جی یہ بہت اچھی جماعت ہے، بڑی پرامن جماعت ہے، اور لو فار آل ہرٹیڈ فار نان ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ کون سی جگہ ان کے یہ فکرے پورے آتے ہیں؟